اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنا بہت ہی سعادت کی بات ہے، اور درود پاک نہ پڑھنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ درود و سلام پڑھنے کی لازمی عادت بنائیں۔ سلطان کربلا سید الشہداء امام علی مقام امام ہمام امام تشنکام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آئیے دو حدیثیں ہم پیش کرتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، ذرا سنیے، میرے امام فرماتے ہیں میرے نانا جان سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اس نے درود پاک نہ پڑھا بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ میرے امام امام علی مقام امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میرے نانا جان نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا ہو۔ کنجوس ہے وہ شخص، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پر صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ حدیث پاک میں آپ نے سنا درود پاک کی برکت میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج جشن ولادت ہے۔ اسی نسبت سے آج آپ کی سیرت کے متعلق چند اہم پہلو پر نظر ڈالیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ مقرب وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سسرال والے اور میرے صحابہ کو رب کائنات نے چن رکھا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہیں، انہی اہل بیت اطہار کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کسی جگہ دعوت پر جا رہے تھے، تو دیکھا کہ راستے میں ایک مقام پر پہنچے جہاں نواسۂ رسول امام علی مقام امام ہمام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹی سی عمر میں ہیں، وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ان کی طرف بڑھے، اور جیسے والد اپنے بچوں کو دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے، اسی طرح دو عالم کے داتا حسنین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیلایا اور اپنے حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اور اب یہاں نانا جان اور نواسا کا پیار بھرا انداز دیکھنے والوں کو نے دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امام حسین بھاگ کر سینے سے لگ جائیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر بھاگ رہے تھے کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، گویا کہ ننھے شہزادے چاہتے تھے کہ نانا جان مجھے پکڑیں۔ چنانچہ جیسے بچے بعض اوقات کھیلنے کے لیے بھاگتے ہیں تو والد آہستہ آہستہ پیچھے بھاگتا ہے، اور بچہ ہنستا ہوا اس طرف سے دوسری طرف سے تیسری طرف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کے ساتھ کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنسانے کے لیے کبھی اس طرف جاتے کبھی اس طرف جاتے، جان بوجھ کر جس کو بولا جاتا ہے نہیں پکڑا جاتا، تو اس انداز سے
قریب پہنچ کر پھر اس طرح قدم روک دیتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلے کہ مجھے پکڑا نہیں جا سکا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک نگاہوں کو لاکھوں سلام۔ یہ بلند قسمت حضرات کتنی تفصیل کے ساتھ محبوب خدا رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہی تو تھی جس کو یہ روایت کر رہے ہیں، اور روایت بھی صحابہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ روایت کے الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اپنے ایک ہاتھ مبارک ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ مبارک سر کے پیچھے گدی مبارک پر رکھا اور پیار کے ساتھ ان کا منہ چومنا شروع کیا، اور پھر فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت کرے۔ حسین سبت من الاسبات، حسین اسبات میں سے ایک سبت ہے۔ سبت کا معنی کیا ہے؟ سبت کا لفظی معنی وہ درخت جس کی جڑ ایک اور شاخیں بہت زیادہ ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین سبت ہیں، مطلب یہ کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی اور بڑھتے بڑھتے بہت پھیل گئی، ایسے ہی میرے حسین میرے سبت ہیں کہ ان میں سے میری نسل چلے گی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل جائے گی۔ یہاں بڑا ایمان افروز نکتہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی، خیر کثیر عطا فرمایا۔ اس آیت میں کوثر کا ایک معنی اولاد کی کثرت بھی لکھا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے شہزادے جوانی تک زندہ نہ رہے، سب شہزادے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اس کے باوجود اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو باقی رکھا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو باقی رکھا۔ دیکھ لیجئے آج بھی کروڑوں لاکھوں بے شمار تعداد میں سادات کرام دنیا میں موجود ہیں۔ یہ ہے کثرت اولاد۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے یہ شان بخشی ہے کہ میری اولاد بہت زیادہ ہوگی، قیامت تک رہے گی، مگر میری اس شان کا ظہور کس سے ہوگا؟ فرمایا سبت رسول حسین ہیں، حسین کے ذریعے یہ ہوگا۔ حسین سبت من الاسبات، کہ حسین مضبوط جڑ والا درخت ہے، یہ خود اگرچہ شہید ہو جائیں گے مگر ان کے ذریعے میری اولاد قیامت تک رہے گی۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب کسی سے انتہا کی محبت ہو جائے نا، انتہائی محبت، تو انتہائی محبت کا اظہار کرنا ہو تو عربی میں اس طرح کا جملہ بولتے ہیں، جیسے فارسی کے شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یعنی میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہے، میں جسم ہوں اور تو جان ہے، بس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی ہوں اور تو کوئی ہے۔ فرمانے عالی شان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حسین اور میں دو جسم اور ایک جان ہیں۔ میری محبت حسین کی محبت، حسین کی محبت میری محبت۔ ایسے ہی جو حسین سے لڑے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حسین سے لڑ رہا ہوں، بلکہ وہ حسین سے لڑنے والا وعلیکم السلام وہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ یاد رہے آئندہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں جو واقعات پیش آنے والے تھے، جان عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نور نبوت سے دیکھ لیا تھا،
اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی گہری محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا، احب اللہ من احب حسینا، کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ غور فرمائیے کہ امام علی مقام، امام ہمام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمانی محبت رکھنا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ بندہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے والی شان ہے، جو ہم سے دنیا کی خاطر محبت کرتا ہے تو بے شک دنیا دار تو کسی بھی نیک یا بد سے محبت کر لیتا ہے، ہاں جو ہم سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے وہ اور ہم قیامت کے دن ایسے ایک ساتھ ہوں گے، یہ کہہ کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والا، ہم سے محبت کرنے والا اگر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح ہم ہوں گے۔ یہ محبت حسین کا رزلٹ ہے، یہ محبت حسین کا نتیجہ ہے، یہ محبت حسین کا صلہ ہے۔ کل بروز قیامت حسین کے ساتھ اگر اٹھنا چاہتے ہیں تو حسین کے ساتھ محبت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب، اور ہو قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا۔ حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن لیث رضی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کی فوج جمع کی گئی۔ آپ نے اپنی فوج کی کثرت دیکھی تو دل ہی دل میں سوچا، اے کاش امام حسین کی شہادت کے وقت کربلا میں موجود ہوتا، میرے پاس اتنی ہی فوج، اتنی ہی آرمی ہوتی تو میں اپنی جان، اپنی شان، اپنی شوکت اور ساری فوج ان کے مبارک قدمین شریفین پر قربان کر دیتا۔ ابھی یہ بات سوچ ہی رہے تھے، اس زمانے کے کسی ولی اللہ کو خواب میں غیبوں کی خبر رکھنے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن لیث سے کہہ دو اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہو چکی ہے اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے اور اللہ پاک اسے اس کے ارادے پر بڑا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یعنی ابھی محبت کا اظہار نہیں کیا، ابھی محبت کا سوچا ہی تھا کہ آج میں بڑے کر و فر کے ساتھ ہوں، آج میرے سامنے نوکر و چاکر بھی موجود ہیں، آج میرے سامنے اتنی بڑی آرمی موجود ہے، اتنی بڑی فوج موجود ہے۔ کہتے ہیں کاش میں امام علی مقام کے دور میں ہوتا اور اس دور میں میرے سامنے یہی فوج ہوتی، میں اپنی جان کو بھی قربان کرتا اس فوج کے ساتھ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدمین شریفین پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا۔ ادھر اللہ کے ولی کو حضور خواب میں آ کر فرماتے ہیں ہم نے عمرو بن لیث کی اس محبت کو قبول کر لیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمرو بن لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، ڈیتھ کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا شیخ؟ کہا کہ وہی ایک خیال جو میں نے حسین کی محبت میں گزارا تھا، رب کائنات نے اس ایک خیال کی وجہ سے، اس ایک خیال کے سبب جو میرے دل میں آیا تھا، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام علی مقام
سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت کا کیسا انعام ملا. اللہ پاک ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سچی پکی ایمانی محبت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہماری نسلوں کو بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا سچا پکا عاشق بنائے. میری جولی میں نہ ہو، میری جولی میں کیوں نہ ہو، دو جہاں کی نعمتیں میں ہوں منگتا، میں گدا اصحاب و اہل بیت کا. سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور جگر گوشہ بطول، جگر گوشہ رسول، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برتھ ڈے یعنی آپ کی پیدائش 5 شعبان المعظم 4 سن ہجری کو مدینہ الرسول مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہوئی. پیارے آقا مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب سبط رسول ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ خبر دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی. حضرت جبریل نے آپ کے مقام شہادت یعنی کربلا کی مٹی بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تھی. تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 وفادار رفقا کے ساتھ 10 محرم الحرام سن 61 سن ہجری میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے، نانے کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہو گئے. اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑا ہونے کا، حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا، صبر و رضا کا، استقلال کا سبق دے کر ہمیں چلے گئے ہیں. حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے. ایک اور شاعر نے کہا ہے نا، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے. وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ. قاسم نعمت مالک جنت نے امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے، امام حسن سے بھی اور امام حسین سے بھی محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین سے دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما ریحتایا من الدنیا، یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. پیارے آقا سید الانبیاء امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سونگا کرتے اور سینے کے ساتھ لپٹایا کرتے تھے. تو اسی سیکونس میں، اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یعنی اے رضا اس عزت والے کرم والے باغ یعنی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے کہ جس میں حضرت فاطمہ الزہرا کلی ہیں اور حسنین کریمین اس کلی کا پھول ہیں، یعنی اس باغ کے پھول ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. عاشق صحابہ اور اہل بیت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری اعلیٰ حضرت کے شعر کی وضاحت کچھ یوں کرتے ہیں، ان دو سے مراد امام حسن امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کا صدقہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں پھولوں کے صدقے میں رضا پر اس طرح کرم کیجیے نا آقا کہ رضا بھی قیامت کے دن پھولوں کی طرح مسکرا رہا ہو. آقا ایسا کرم کیجیے کہ رضا بھی وہاں مسکرا رہا ہو. کیوں نہ مسکرائے کہ رضا کا محبت حسین سے ہے، کیوں نہ مسکرائے کہ رضا کا محبت حسن سے ہے، کیوں نہ مسکرائے کہ رضا کا محبت علی سے ہے، کیوں نہ مسکرائے رضا کو محبت اہل بیت سے ہے، کیوں نہ مسکرائے کہ رضا کا محبت صحابہ کرام سے ہے، اور کیوں نہ مسکرائے رضا کو ان سب سے محبت اللہ کے پیارے رسول کی وجہ سے ہے. اور اللہ کے رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے. اللہ کے رسول کی محبت ہی یہ جنت عطا فرماتی ہے. روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لے گئے. اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سوئے ہوئے تھے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ مانگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے رحمت برے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا. ابھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا نہ فرمایا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ مانگ لیا. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا پہلے تمہارے بھائی نے دودھ مانگا ہے، ہم پہلے اسے پلائیں گے پھر تمہیں دیں گے. یہ دیکھ کر سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ حسن کو زیادہ چاہتے ہو. فرمایا میں ان دونوں ہی سے محبت کرتا ہوں، بے شک تم یہ دونوں یعنی حسن اور حسین اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روز قیامت ایک ہی جگہ ہوں گے. یعنی آقا نے فرمایا کہ میں حسن و حسین اور سونے والے یعنی حضرت علی اور اے فاطمہ آپ ہم پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، اسی لیے کہا حسین منی وانا من حسین. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھا رہے تھے. ننھے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو انہیں نرمی سے پکڑ کر زمین پر چھوڑ دیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں جاتے، دونوں شہزادے پھر ایسے ہی کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل فرما لی، دونوں شہزادوں کو جھولی میں بٹھا لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آقا شہزادوں کو گھر چھوڑاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ گلی میں اندھیرا تھا، دونوں شہزادوں کو گھر جانے میں ڈر لگ رہا تھا کیونکہ شہزادے تھے، بچپنا تھا، ڈر محسوس ہو رہا تھا. چنانچہ ان شہزادوں کی خاطر اسی وقت آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی کی چمک کو نازل فرمایا. گلی روشن ہو جاتی ہے، جب تک شہزادے اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہیں ہوتے اس وقت تک وہ روشنی بجھتی نہیں ہے، روشنی رہتی.
یہ ہمارے آقا کے شہزادے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام علی مقام سلطان کربلا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے۔ علامہ ابن اسیر جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امام حسین کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، ہر بلائی کا کام بجا لایا کرتے تھے۔ شہزادہ امام علی مقام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے ابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات میں 1000 نوافل سے زیادہ ادا کیا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج مبارکہ ادا کیے ہیں۔ عاشورہ کی رات جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تھے نا، آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کسی طرح جنگ اگر ایک دن آگے بڑھ جاتی، آگے تک ملتوی ہو جاتی، تو آج رات ہم اللہ کی عبادت خوب عبادت کر لیتے۔ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز سے بڑی محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک خوب جانتا ہے، اس کی آواز کھول لو، گلے کو پکڑ رہی ہے۔ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز سے بہت محبت ہے۔ کہ فرماتے ہیں اللہ پاک خوب جانتا ہے مجھے قرآن سے بہت محبت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک خوب جانتا ہے مجھے اللہ سے دعائیں مانگنے سے بڑی محبت ہے، مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب کثرت سے استغفار کرنے سے بڑی محبت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے تو ادھر کیا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت بھی دعا یہ نہیں تھی کہ اللہ اس وقت کڑا امتحان ہے، اس امتحان کو دور کر دے، یہ دعا نہیں مانگی جا رہی تھی، بلکہ اس وقت اپنے نانا جان کی امت کے لیے دعا مانگی جا رہی تھی، اپنے نانا جان کی امت کی بگڑی ہوئی مقدر کو بنانے کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی، اپنے نانا جان کی امت کے لیے جنت مانگی جا رہی تھی، اپنے نانا جان کی امت کے لیے نانا جان کی رضا مانگی جا رہی تھی۔ اس وقت یہی مانگا جا رہا تھا۔ محبت و اطاعت کرواتی ہے، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت کیسی ہے، ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں کہ 10 محرم آئے ان کی نام کی دیگیں چڑھا دیں، بس اتنی محبت ہے۔ نہیں، ہماری محبت ہمارے ظاہر میں بھی ہونی چاہیے، امام علی مقام کی محبت ہمارے باطن میں بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح میرے امام کا شوق تھا عبادت کا، کیا میرا شوق ہے؟ جس طرح میرے امام کا شوق تھا عبادت کا، اس کی آواز گلا پکڑ رہی ہے، صحیح کریں اس کو۔ کاش ہم غلامان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عبادات کریں، ریاضات کرتے ہوئے اپنی زندگی کی شب و روز گزاریں۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم زبان سے امام حسین سے محبت کے دعویٰ کرتے رہیں گے مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کو نہ اپنائیں گے تو ہماری محبت یہ کامل نہیں ہے، ناقص محبت ہے، کیونکہ عاشق اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک چہرے پر اپنے نانا جان کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف سجائی ہے۔ آپ کے بابا جان مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی سنت داڑھی مبارکہ ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت داڑھی مبارکہ ہے۔ میں اپنے اندر غور کروں، کیا میں آپ کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں؟ آپ کے بابا جان کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں؟ آپ کے نانا جان کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اپنے اندر یہ سوال چھوڑنا ہے، صرف سوال چھوڑنا نہیں بلکہ اس کا حل بھی تلاش کرنا ہے۔ اگر میں نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس محبت کے دعوے میں سچا کب ہوں گا؟ کہ جب میں اس سنت پر بھی عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔ میرے امام نے اپنی مبارک زندگی کی آخری نماز فجر بھی اپنے خیمے کے اندر باجماعت ادا کی ہے۔ میں اپنے اوپر غور کروں، میں تو بڑے دعوے کرنے والا ہوں،
بالخصوص میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو نوجوان بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں، جو نوجوان بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر تو گھوم رہے ہوتے ہیں، محبت حسین کا دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ذرا پوچھنا ہے کیا میری جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی تو پھر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوا، تو پھر میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہو گیا۔ تو اب اس دھوکے سے باہر نکلنا ہے، محبت کرنی ہے تو سچی محبت تبھی ہے کہ ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش قدم کربلا کی اس میدان میں بھی باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ میرے امام علی مقام کا نقش قدم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھنا ہے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش قدم غریبوں یتیموں کی مدد کرنا ہے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش قدم کیسا نقش قدم ہے؟ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک بہت پیارا وصف آقا غریبوں، مسکینوں، یتیموں، لاچاروں کو بہت خیال رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ہم اہل بلا ہیں، یعنی دنیا میں ہمارے لیے بہت آزمائشیں ہیں، ہم نے دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ دیا ہے، اپنی ساری تمنائیں مٹا دی ہیں، اپنی زندگی دوسروں کی تمناؤں کو پورا کرنے پر وقف کر دی ہے۔ میری بس یہی ہے، میرا بس یہی کام ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا، یہ ہے میرے امام کا مقام۔ ایک مرتبہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو پیغام دیا کہ ہم نے گھر میں آپ کے لیے بہترین کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ جسے اپنے لائق دیکھیں انہیں اپنے ساتھ گھر میں لے کر آ جائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے ہیں، جتنے بھی غریب یتیم لڑکے بیٹھے ہوئے تھے آپ سب کو اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں اور ساتھ اپنے گھر میں لے آئے۔ زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں، تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ زوجہ محترمہ نے ایسا ہی کیا، سارا کھانا ساری خوشبو حاضر کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غریبوں، ان مسکینوں، ان یتیموں کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے عطا کیے، انہیں خوشبو عطا کی۔ کیسی نرالی شان ہے نا؟ کبھی غور کیا ہے کہ میں اپنے امام کی شان کو اپناتے ہوئے، میں اپنے امام کی سیرت کو اپناتے ہوئے کبھی میں نے ایسا عمل کیا ہے؟ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی غریب نظر آ جائے اسے گن کھاتے ہوئے ہم دور چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا میں امام حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا، کیا میں ایسا کر کے امام حسین کو راضی کر سکتا ہوں؟ نہیں، غریبوں کی دل جوئی کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے حکم دیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ بہرحال آج ہمارا موضوع شعبان کے متعلق تھا، لیکن آج 5 شعبان المعظم تھی، اسی 5 کو میرے امام کی برتھ ڈے تھی، یوم ولادت تھی، جشن ولادت تھی۔ اسی حوالے سے ہم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی محبت کرتے ہوئے آپ کی سیرت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری پیغام ہے آپ کی سیرت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس سے آپ کی دوستی ہے اس سے ہماری دوستی ہے۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے، آج کل ہمارے سیدزادوں کے لیے بھی ہے۔ بہت زیادہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو اس میں یہ پیمانہ ہے ہمارے پاس، جس کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کی صلح اس کے ساتھ ہماری صلح، جس کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کی دشمنی اس کے ساتھ ہماری دشمنی۔ تو یہاں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی ہے، تو یہ سیدزادوں کے لیے آخری پیغام ہے۔ تو اس پر جان بھی قربان ہے، کیونکہ میرے امام کا فیصلہ غلط فیصلہ نہیں ہے۔ میرے امام کو حضور نے خود فرمایا تھا میرا حسین دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو یہ حضور کے ہی فرمان پر آپ نے صلح کی ہے۔
تو پتہ چلا وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، وہ گروہ بھی مسلمان، یہ گروہ بھی مسلمان۔ دوسرا پیغام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید سے جنگ کی ہے، تو اس یزید پلید جہنمی کے ساتھ ہماری جنگ ہے، قیامت تک جنگ ہے۔ اچھا، یہ یزید کسی ایک انسان کا نام نہیں ہے، یزید کے جو ظلم و ستم تھے نا، وہ ظلم و ستم کرنے والا آج بھی جو یزیدی ہے اس کے ساتھ ہماری سمجھ لو نفرت ہے۔ یہ پیغام ہے، اہم پیغام۔ اور آخری مسئلہ، نماز میں صدل مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا صدل کیا ہے اسے توجہ سے سمجھ لیجئے۔ صدل کا لفظی معنی ہے لٹکانا۔ شریعت میں کپڑے کو رائج استعمال کے خلاف لٹکانا صدل کہلاتا ہے۔ مثلا جیکٹ یا واسکٹ کے آستین بازو پر چڑھائے بغیر یوں ہی کندھے پہ لٹکا دینا، اسی طرح چادر شانوں پر اس طرح لٹکا دینا کہ ایک چادر ہے تو اس کا سمجھ لو ایک پلو اس طرف آ گیا اور ایک پلو اس طرف آ گیا، تو یہ بھی صدل کہلائے گا۔ اور اسی طرح یہ گلے میں ڈالی ہے تو یہ ایک پلو اس کا اس طرف لٹک رہا ہے، اس ایک پلو اس طرف لٹک رہا ہے، یہ بھی صدل کہلاتا ہے۔ ہاں، اگر چادر ہے اس کو آپ نے اس طرح فولڈ کر دیا یا فولڈ کر کے ادھر سے یوں گھما کے لے آئے تو تب یہ صدل نہیں کہلائے گا۔ ایک پلو اس طرف آ گیا، ایک ادھر آ گیا، ایک کنارہ ادھر آ گیا، ایک ادھر آ گیا، تو یہ صدل نہیں کہلائے گا۔ صدل یہ ہے، صدل یہ ہے۔ اسی طرح جیکٹ ہے تو یہ بازو نہیں لگائے بلکہ ایسے ہی اوپر سے ڈال دیا تو یہ صدل کہلاتا ہے۔ اس طرح نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اسماء الحسنہ کی برکات ہم حاصل کرتے ہیں۔ جس کو اکیلے ڈر لگتا ہو یا خواب میں ڈرتا ہو نا، تو وہ اللہ پاک کا ایک نام مبارک ہے یا واحدو۔ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا واحدو ہے، اس کو 1001 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لے، پھونک مار لے۔ اول آخر درود شریف ہر وظیفے کے ساتھ یہ شرط ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہر قسم کے ڈر سے وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہر